السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 841واں سبق ہے۔ محترم دوستوں، مسلمان لڑکوں کا بے ایمان لڑکیوں کے ساتھ میں نکاح کرنا اور مسلمان لڑکیوں کا بے ایمان لڑکوں کے ساتھ میں نکاح کرنا، شادی کرنا، یہ آج ہمارے سماج میں عام ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے میسیجز واٹس ایپ کے اوپر وائرل ہوئے تھے کہ ہمارے بعض ترقی یافتہ اور ماڈرن سٹیز کے اندر بہت ساری مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے درخواستیں دی ہے کہ ان کو بے ایمانوں کے ساتھ میں شادی کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، پچھلے چند مہینوں سے میں خود ایسے ٹیموں کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں جو صرف اسی ٹاپک کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے۔ تو چند مہینوں کا جو تجربہ مجھے آیا، ہم لوگوں نے پچھلے دنوں میں جو میسیجز دیکھے تھے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف مہاراشٹر کے اندر 50 سے زیادہ ہر مہینے میں ایسے کیسز ہو رہے ہیں پورے مہاراشٹر کے اندر اوور آل، جس کے اندر مسلمان لڑکیاں دھڑلے سے غیروں کے ساتھ میں شادیاں کر رہی ہے۔ اس میں بہت سے لڑکے بھی ہیں جو غیروں کی لڑکیوں کے ساتھ میں شادیاں کر رہے ہیں، اور اکثریت ایسی ہے ان کو ایمان سے، اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج کا زمانہ ماڈرن زمانہ ہے، دل و دماغ کے اندر ارتداد بھرا ہوا ہے، ماڈرنائزیشن بھرا ہوا ہے، اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم دوستو، کسی کی جاہ دیکھ کر، کسی کی گاڑی دیکھ کر، کسی کا مال دیکھ کر، کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی جاب دیکھ کر، کسی کا گھر دیکھ کر، کسی کی پوزیشن دیکھ کر مسلمان لڑکیاں ان کے نرغے میں آ رہی ہے۔ اور ایسے ہی مسلمان لڑکوں کا بھی حال ہے، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر، کسی کی پرسنالٹی دیکھ کر، کسی کا فگر دیکھ کر لو میرجز عام ہو چکے ہیں۔ کتا اور کتی تو بھی منہ کالا کرنے کے لیے شرم کرتے ہوں گے، ہمارے زمانے کا انسان ان جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو چکا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور یہ سب جو کھیل چل رہا ہے ہمارے زمانے میں، جتنی سوشل میڈیا نیٹ ورکنگ ہے، باضابطہ اس کے اوپر ٹارگٹ بنا کر یہ لوگ مسلمان لڑکیوں کو اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کا ہائر ایجوکیٹڈ جو ینگ جنریشن ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ فیس بک آئی ڈی کے اوپر پروفائل پہ چلے جائیے، آپ کو وہاں پہ ہر ایک کے ڈیٹیلز ملیں گے، پھر فرینڈ شپ کیجئے، اور اس کے بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ سلسلہ جو پہنچتا ہے شادی تک پہنچتا ہے۔ وہ مسلمان لڑکی جس کا باپ مسلمان تھا، خاندان مسلمان تھا، گھر مسلمان تھا، لیکن آج اندھی ہو چکی ہے ماڈرنائزیشن کے چکر میں۔ وہ دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے کہ مجھے تو ایسا گھرانہ، ایسا ہسبینڈ مل رہا ہے، ایسی پوزیشن، ایسی پوسٹ، ایسی کار میں لے کے گھومنے والا، بنگلے میں رکھنے والا، تو چونکہ وہ اپنے دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو سامنے رکھ کر، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کو، اور دنیا کا وہ فائدہ جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک واقعہ حیدرآباد کے اندر ایک پولیس آفیسر کے ساتھ میں ایک مسلمان لڑکی نے شادی کی۔ وہ ویڈیو آج بھی ہے، آپ کو یوٹیوب پہ بھی مل جائے گا، واٹس ایپ پہ بھی مل جائے گا، کہ وہی آفیسر نے اس مسلمان لڑکی کا جو حشر کیا، جو حال کیا، صرف اس کا نہیں، اس کی ماں کا بھی۔ وہ ان ساری مسلمان لڑکیوں کے لیے قابل عبرت ہے جو مسلمان لڑکیاں اس طریقے کے قدم اٹھا رہی ہے۔ اس نے وہ حال کیا، وہ حشر کیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ خود وہ ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے۔ دوسری مثال، میں ایک مسلمان لڑکی کو جانتا ہوں، بائک کے چکر میں پوزیشن، حالت، یعنی نشے میں چور، اس کو ہوش نہیں تھا، اس کو لگتا تھا کہ بس اب مجھے دوسرا ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ مل گیا، چٹک جاؤ اس کو۔ اب وہ اس کو چٹکنے کے چکر میں بعد میں پتہ چلا کہ وہ لڑکا جس کے عشق کے، محبت کے، پیار کے چکر میں پڑھ کر یہ مسلمان لڑکی نے اس کے ساتھ میں شادی کر لی، یہ مسلمان لڑکی حرام کاری میں مبتلا ہو گئی، اس کے گھر پہ چلی گئی۔ پتہ چلا کہ ان لوگوں کا سور کے گوشت کا کاروبار ہے، سور کا گوشت وہ لوگ بیچتے ہیں۔
انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ مسلمان لڑکی جس کی شریعت کے اندر سور کا قریب سے گزر جانا اور کپڑوں کو رگڑ جانا بھی کپڑوں کے ناپاک ہونے کے لیے کافی تھا، یہ مسلمان لڑکی وہی سور کا گوشت بیچنے والے کے گھر میں جا کر اس کی شریک حیات بنی ہوئی ہے۔ محترم بزرگوں، خون کے آنسو رونے کی بات ہے ہمارے سماج کے لیے، معاشرے کے لیے اور ہم تمام کے لیے۔ رتی برابر بھی ہمارے دل میں اس بات کا احساس باقی نہیں رہا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں ہمارے لیے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ۔ صاف لفظوں میں فرمایا دیکھو اے مسلمان لڑکو، تم کسی بھی مشرکہ کے ساتھ میں نکاح مت کرو، بھلے کتنی خوبصورت لگے، کتنا اس کا فگر تم کو اٹریکٹیو لگے، اس کی سیلری تم کو اٹریکٹیو لگے، اس کا گھر بار اٹریکٹیو لگے، وہ تم کو اس کی پوزیشن، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کا دولت تم کو اپنی طرف کھینچے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ میں نکاح مت کرو۔ اس سے بہتر وہ مسلمان لڑکی ہے، چاہے وہ باندی ہو باندی، لیکن اگر مسلمان ہے اس سے بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ اسلام کا کنسپٹ تو آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی کتنے دنوں کی ہے میرے محترم دوستو، ایسی کتنی مثالیں میں آپ کو دوں جس کے اندر لوگوں نے اس طریقے سے شادیاں کی، مر گئے، اور مرنے کے بعد کیا، جو دنیا کی چاہت میں کیے تھے وہ ملی ان کو۔ اور اسی طریقے سے مسلمان لڑکیوں کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو کسی بھی بے ایمان کے ساتھ میں نکاح مت کرو، بھلے تم کو کتنا اچھا معلوم ہوتا ہو، اس سے بہتر تو مسلمان غلام ہے، غلام۔ دیکھو یہ جتنے بھی اعمال ہیں یہ سب تم کو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور اللہ کے راستوں پہ اللہ کے حکم پر چلو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے طرف تم کو بلانے والے ہیں، اور یہ تم کو جہنم کی طرف بلانے والے اور جہنم کے راستے پہ چلانے والے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ فکر کی بات ہے ہمارے لیے، یہ نسلیں ہماری کدھر جا رہی ہے۔ اور اس کے لیے آج میں آپ کو 3 چیزیں بتانے والا ہوں جو میں نے ریسرچ کیا ہوں کہ بھائی یہ مسئلہ کیوں ہو رہا ہے سماج کے اندر۔ سب سے پہلی چیز، مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے جس طبقے کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ لوگ دین کے بارے میں اپنے گھر میں بچوں کو بلا کر ختم قرآن کرا دو، یہاں تک ان کے زندگیوں میں اسلام۔ قرآن پاک گھر میں کہیں پہ رکھا ہوا ہے، ایک آدھا مصلی ہے، بھلے سالوں تک اس کو کھولنے کی ضرورت نہ پڑے، یہاں تک اس حد تک خالی ان کے گھر میں اسلام ہے۔ ایک آدھا فوٹو لگا ہوا ہے گھر کے اندر، باقی اسلام سے دور دور تک کوئی لینا نہیں۔ کیوں؟ ہم لبرل لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آج کے ایجوکیشنل سسٹم نے، آج کے ماحول نے، آج کے معاشرے نے، اور آج جو نئے نئے طرح کی فلمیں آ رہی ہے جس میں اسپیشلی مسلمان لڑکوں کو، مسلمان لڑکیوں کو آزادی کی طرف، کہ تم بھی آزاد بن سکتی ہو، تم بھی برقعے میں گانا گا سکتی ہو، ڈانس کر سکتی ہو، تم بھی ریپر بن سکتے ہو، اس طریقے سے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسپیشل برین واشنگ کی محنت ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ٹیمیں وہ ہمارے بچوں کو کالج کے پیریڈ میں، ایجوکیشنل پیریڈ میں، اسی زمانے کے اندر اس بات کی طرف موٹیویٹ کر رہی ہے کہ بھئی مذہب کیا چیز ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ ایک تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس ٹائپ کے لڑکے اور اس ٹائپ کی لڑکیاں ان کا شکار بن رہی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، روزانہ، میں ہمیشہ سے بولتا ہوں، کم سے کم ایک حدیث، قرآن کی کسی آیت کی تفسیر، یہ روزانہ ہمارے گھر کے اندر پورے بچوں کے ساتھ، پوری فیملی کے ساتھ میں ہو، کم سے کم ایک حدیث۔ آپ چاہے کسی بھی مسلک کے ہو، ہم کو مسلک سے لینا دینا نہیں، آپ کے مسلک کی جو کتاب ہے حدیث کی، وہ کتاب میں سے آپ حدیث پڑھ سکتے ہو۔ آپ اہل حدیث ہے،
بخاری شریف کی کوئی حدیث پڑھیے، آپ بریلوی ہے، بہار شریعت کی کوئی حدیث پڑھیے، آپ دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ منتخب حدیث کی کوئی حدیث پڑھیے، فضائل اعمال کی کوئی حدیث پڑھیے، آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ہم کو آپ کے مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن ایک حدیث وہ روزانہ ہمارے گھر میں ہو اور ہمارے بچوں کے کان میں وہ پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، ایکچول ہمارا پرابلم یہی ہے، دین سے دوری کی وجہ سے یہ ہماری نوجوان نسلیں خراب ہو رہی ہے۔ اور وہ مسلمان جن مسلمانوں کی اپنی خود کی بڑی بڑی سنستھائیں ہیں، انسٹیٹیوٹس ہے، جن کے اپنے بڑے بڑے ادارے ہیں، کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ آپ اپنے سارے بچوں کے سامنے دین کی بات، قرآن کی بات، اسلام کی بات، بچوں کو موٹیویٹ کرو آخرت کی طرف، کیونکہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ ہمارا مقصد ہے ہی نہیں، اور ہمارے جو بچے ان سب چیزوں کا شکار بن رہے ہیں ان کے لیے باضابطہ پری پلان یہ پوری محنتیں چل رہی ہے، فلموں کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، لٹریچر کے ذریعے سے، واٹس اپ کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی فیس بک آئی ڈیز کو ٹریک کیا جا رہا ہے، اسپیشل ان سے فرینڈ شپس کی جا رہی ہے، ان پہ پیسہ خرچہ کیا جا رہا ہے، یہ پورا پری پلان چل رہا ہے، ہم کو اس کی ہوا بھی نہیں ہے، ہوش بھی نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ہماری نسلوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ بچوں کی تعلیم، تربیت، گھر میں نماز کا ماحول، ہمارے گھر کے اندر نماز کی فکریں، یہ ساری چیزیں میرے محترم بزرگوں، دوستوں، قابو میں، کنٹرول میں لانا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو پھر ہمارے گھر کی جو نسلیں ہیں ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ اور جن کے گھروں کے قریب میں اگر مکتب چلتا ہے، مدرسہ چلتا ہے، مہربانی کر کے اپنے بچوں کو ویسے مکتبوں میں پڑھنے کے لیے بھیجو۔ میں نے دیکھا ہوں جو لوگ اپنے آپ کو ہائر ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں وہ بچوں کو مکتب میں نہیں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، ان کے گھر پہ کوئی مولانا پڑھانے کے لیے آتے ہیں یا کوئی خالہ آتے ہیں۔ اب ویسے بچے جب مسجدوں میں نہیں جاتے، ان کو لگتا ہے کہ مسجدوں میں سب غریبوں کے، جھوپڑ پٹی کے بچے آتے ہیں، ہمارے بچے اگر ان بچوں کے بیچ میں رہیں گے تو پتہ نہیں، ارے وہ جھوپڑ پٹی کے اور غریبوں کے بچوں سے اتنا مت ڈرو، تمہارے بچے پیسے والوں کے، دولت والوں کے لائن میں اور ان کی صحبتوں میں رہیں گے نا تو ڈرگس کے عادی بنیں گے، شراب کے عادی بنیں گے، بیئر کے عادی بنیں گے، سگریٹ کے عادی بنیں گے، زنا کے عادی بنیں گے، اور وقت سے پہلے ابا جان کو نانا جان بنا دیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو اتنے خطرناک اور مضر آپ کے بچوں کے لیے جھوپڑ پٹی کے اور غریبوں کے بچے نہیں ہیں، جتنے خطرناک اور مضر کروڑ پتیوں کے، پیسے والوں کے، ان کے بچے آپ کے بچوں کے لیے ہیں، جن کی صحبت آپ اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ میرے سمجھ میں آئی ریسرچ کے بعد، اور دوسری چیز میں نے دیکھا ہوں ایسے جتنے بھی بچے ہیں جو آزاد، بالکل کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غیر کے لڑکی سے یا غیر کے لڑکے سے شادیاں کر رہے ہیں، ان میں ایک طبقہ وہ ہے کہ جن کے ماں باپ کی دو دو تین تین شادیاں ہیں، باپ نے پہلی بیوی سے کچھ بچے پیدا کیا، اب میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں تو کسی اور جگہ پہ دوسری شادی کیا، پہلی بیوی کو دے دیا چھوڑ کے، اب وہ عورت محنت کر رہی ہے، اپنے بچوں کو پال رہی ہے، اب اس کے جو بچے ہیں آزاد ہو گئے، کیوں؟ باپ کا کنٹرول رہا نہیں۔ یا پھر ایسا بھی دیکھنے ملا، جیسا میں نے 2-4 دن پہلے حیدرآباد کی ایک کارگزاری سنایا تھا جہاں پہ برتھ ڈے چل رہا تھا، 16 سال کی مسلمان لڑکی کے ساتھ میں خود مسلمان نے منہ کالا کیا۔ کون لڑکیاں تھیں؟ میں نے بتایا آپ کو کہ وہی لڑکی تھی کہ ماں باپ کے جھگڑے ہوئے، باپ نے کسی اور عورت سے شادی کیا، پھر ماں نے بھی کسی اور مرد سے شادی کی، اولاد دھکے کھاتے پھر رہی ہے، لڑکیاں دھندے پہ، کاروبار پہ لگ گئی اور بار گرل بن گئی، اللہ حفاظت فرمائی۔ تو یہ ایسے جو بچے ہیں میرے محترم دوستو، ماں باپ جو ہے نا، ماں باپ یہ ان کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو سنبھال کر، ایک دوسرے کو رسپیکٹ کے ساتھ، ارے تمہاری زندگی چلی گئی، تمہارے اولاد کی زندگی ہے، نسلوں کی زندگی ہے، تمہارا آپس کا لڑائی جھگڑا نسلوں کو برباد کریں گا، برباد۔ شوہر کسی اور عورت سے شادی کر رہا، اس سے بھی بچے پیدا، اس سے بھی بچے پیدا، اگر اس میں اتنا دم ہے، اتنی طاقت ہے کہ دونوں عورتوں کی اولادوں کی صحیح تعلیم تربیت کر سکے تو ہی اس نے یہ قدم اٹھانا چاہیے۔
ورنہ اس کو بھی حاملہ بنا کے چھوڑ دیا، اس کو بھی حاملہ، دونوں طرف سے پروگرام چل رہا ہے اور دونوں کے بھی جو بچے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، پھر ایسے ہی بچے آگے چل کر اس طریقے کے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ میرے ریسرچ کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، ہماری نوجوان نسلوں کے لیے خاص طور پر دعوت و تبلیغ کے لائن سے بھی جو ہمارے گشت کی محنتیں چلتی ہے، اس میں ہم کسی ایسے گھر کو بالکل نہ چھوڑیں۔ محلے کا ہر گھر لے، ہر نوجوان سے ملاقات کرے، کسی کو اجنبی سمجھ کر، کسی کو دوسری جماعت کا سمجھ کر، دوسرے ذہن کا سمجھ کر، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہر ایک تک ہماری دعوت، ہر دروازے تک، ہر گھر تک پہنچنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور الحمدللہ اصلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا آفس بھی ایسے ہر بھٹکے ہوئے نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آپ لائیے، ہم انشاءاللہ ان کی کونسلنگ کر کے ان کے ذہن سازی کی پوری فکر اور کوشش کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔